صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الزمر کی آیات ہیں، جیسا کہ آپ نے الحمدللہ اس سے پہلے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی آپ خالص اللہ کی عبادت کریں، کہ عبادت جتنی قسم کی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہو اور خالص اللہ کے لیے. پھر مشرکین کا رد کہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت میں ہمیں اللہ کے یہ قریب کر دیں گے. اللہ نے فرمایا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ہم قیامت کے دن ان کا فیصلہ کریں. اور جو آدمی ہدایت کا طالب نہ ہو اللہ اس کو ہدایت ہی نہیں دیتا. پھر توحید کے دلائل آئے تھے. خلق السماوات والارض بالحق کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے. کبھی رات ہوتی ہے کبھی دن ہوتا ہے. پھر اللہ نے سورج اور چاند کو سب کو تمہارے کام میں لگایا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ایک وقت مقرر تک چل رہی ہے. وہی غالب بھی ہیں اور بخشنے والے بھی ہیں. پھر اللہ کی توحید کے دلائل آئے تھے، اس کو کہتے ہیں دلائل انفسی، کہ خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ نے تم سب کو ایک نفس سے ایک انسان سے پیدا کیا. ثم جعل منها زوجها، پھر اللہ نے اس انسان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا. پھر اللہ نے تمہارے لیے 8 قسم کے انواع کے جانور پیدا کیے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیریوں میں پیدا کیا. وہی رب ہے جو ان ساری چیزوں کے پیدا کرنے والا ہے، اسی کے لیے ملک ہے. اور اتنے بڑے دلائل کے بعد، اتنی بڑی وضاحت کے بعد اللہ کو چھوڑ کے تم کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم سارے کے سارے بھی نعوذ باللہ کفر کرو تو اللہ تو غنی ہے، اس کو تمہارے کفر سے کوئی نقصان نہیں. وَإِن بَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن اللہ کو بندوں کا کفر پسند نہیں. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم ایمان لاؤ اللہ کا شکر کرو تو اللہ تمہیں پسند فرمائیں گے، محبوب بنائیں گے. اور فرمایا میرے محبوب وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہم کسی ایک کی دوسرے پر سزا نہیں رکھیں گے. یعنی اگر بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے تو بیٹے کو نقصان نہیں ہوگا. اسی طرح اگر باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے تو اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. ثم إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے آنا ہے اور پھر تمہیں ہر چیز کا وہ بدلہ دے گا. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو دیکھو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب کسی انسان کو تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، دکھ آتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے. پھر جب ہم اس کو نعمت دے دیتے ہیں، صحت دے دیتے ہیں، تندرستی دے دیتے ہیں تو بھول جاتا ہے اور پھر اللہ کے لیے شریک بناتا ہے. اللہ نے فرمایا اس کافر سے کہہ دو میرے محبوب قل تمتع بکفرک، اپنے اس کفر اپنے اس جہود کے ساتھ چند روزہ زندگانی ہے، فائدہ اٹھا لو، انجام کار تمہارا جہنم ہے. انک من اصحاب النار، تم آخر جہنمی ہو.
پھر اللہ نے فرمایا ایک میرا وہ بندہ ہے میری اطاعت کرنے والا ہے، رات کی گھڑیوں میں میرے آگے سجدہ ریز ہونے والا ہے، میری دربار میں کھڑے ہونے والا ہے، وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ آخرت کے دن سے ڈرنے والا ہے، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ اور اپنی رحمت رب کا امیدوار ہے۔ یہ اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ اطاعت گزار اور نافرمان کا بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ایک عالم ہے اور ایک جاہل ہے، ایک اپنے خدا کو پہچاننے والا ہے، اس کی ذات و صفات کو ماننے والا ہے، اور ایک مشرک ہے اور جاہل ہے، کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، لیکن قرآن کے دلائل، ان آیات، ان نشانیوں سے وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا اپنے بندوں کو یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے ایمان والے بندو اپنے رب سے ڈرو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ اس دنیا میں اچھے کام کریں گے ان کو ہم یہی بھی اچھا بدلہ دیں گے، اور اگر اس دنیا میں تم نیک کام اور دین کے کام کرنے سے معذور ہو، مجبور ہو، دیار کفر ہے، کافروں کی حکومت ہے، کافروں کا زور ہے، تمہیں دین پہ نہیں چلنے دیتے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، پھر ہجرت کرو۔ اسی سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دارالکفر میں ہے جہاں وہ دین پہ چل نہیں سکتا، یعنی نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، قربانی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے آج بھی لازم ہے کہ دارالکفر کو چھوڑ کے دارالایمان کی طرف ہجرت کرے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ ایک ہجرت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسے محلے میں ہیں کہ وہ سارا محلہ اللہ معاف کرے شرابیوں کا ہے، زانیوں کا ہے، چوروں کا ہے، ڈاکوؤں کا ہے، اس محلے کو بھی چھوڑ دو، اس علاقے کو بھی چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اسباب پیدا کریں گے۔ اللہ کی زمین جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ جو ہجرت کرتے ہیں اللہ ان کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہجرت ہوتی ہے اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا، کہ زندگی گناہوں میں گزر گئی، بھٹکتے میں گزر گئی، اب توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اور یاد رکھو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو میرے دین کے لیے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور مشقتوں پہ صبر کر رہے ہیں، جن کو اللہ کے دین کے لیے پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، جن کو اللہ کے دین کے لیے انگاروں پہ لٹایا گیا، جن کو آج بھی اللہ کے دین کے لیے عذاب میں ڈالا جاتا ہے، مختلف عذابوں سے گزارا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے دین پہ جمے ہوئے ہیں، فرمایا قیامت میں ہم ان کو بھرپور اجر دیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر چیز کے اجر کی ایک حد ہے، یعنی آپ نمازیں پڑھیں گے 1 کی 10 مل جائیں گی، آپ نماز حرم میں پڑھیں گے 1 کی 1,00,000 مل جائے گی، لیکن صبر کا جو بدلہ ہے اس کی حد ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے یصب علیہم صبا، ان پہ بس بدلہ رحمت کا پلٹ ڈالو، ان کے لیے کوئی پیمانہ نہیں۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب صبر کرنے والوں کو اللہ بدلہ دیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ اے کاش دنیا میں ہمیں اور تکلیفیں آتی، دنیا میں اللہ کے دین کے لیے ہمارے بدن کو کاٹا جاتا، ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے تاکہ آج ہمیں اتنا بڑا ثواب ملتا۔ تو یہ ہوتا ہے صبر کرنا، یاد رکھو کیا مانا، مصیبت آ جائے صبر کرو۔ ایک صبر ہوتا ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک لو، یہ بھی صبر ہے۔ ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت اور طاعت میں جمے رہو، سردی ہے، گرمی ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، ہر حال میں اللہ کا فرما برداری، یہ ساری صبر کی اقسام ہیں۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ پھر وہی توحید کا حکم آ گیا، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، میرے محبوب آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ خالص میری عبادت کرو۔ یاد رکھو جب تک عبادت خالص نہ ہو، عبادت میں کھوٹ ہو، عبادت میں ریا ہو، عبادت میں دکھلاوا ہو، عبادت میں شہرت اور سمعت ہو، وہ اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں تو اللہ کی ذات پاک ہے، وہ کھری چیز قبول کرتے ہیں، وہ کھوٹی چیزیں قبول نہیں کرتے ہیں۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین، اور فرمایا مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے نبی سب سے پہلے اطاعت کرنے والے آپ بنیں،
کیونکہ جب اللہ کا نبی اطاعت گزار ہوگا، اللہ کا نبی عبادت کرنے والا ہوگا، اللہ کا نبی اپنی زندگی اللہ کے لیے لگانے والا ہوگا تو امت بھی اسی طریقے پہ چلے گی۔ اور ان کو یہ بھی بتا دیں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے بھی عذاب والے دن کا ڈر ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ بات نہیں مانتے ان کو کہو فاعبدوا ما شئتم من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر جاؤ جس کی چاہو عبادت کرو، سورج چاند کی عبادت کرو، انسانوں کی عبادت کرو، زندوں کی عبادت کرو، قبروں کی عبادت کرو، جس کی چاہو کرو۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے توحید چھوڑ کے شرک اختیار کیا، اللہ کا سجدہ چھوڑ کے غیروں کا سجدہ کیا، اللہ کے گھر کا طواف چھوڑ کے قبروں کا طواف کیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے اور اپنے اہل کو بھی برباد کر ڈالا ہے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، یہ سب سے بڑا گھاٹا ہے کہ انسان نعوذ باللہ قیامت والے دن جہنم کا سزاوار بن جائے۔ فرمایا جو مشرک ہیں اور شرک میں مر گئے ان کو قیامت والے دن جہنم میں عذاب ہوگا۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر آگ کے بادل ہوں گے اور نیچے بھی آگ کے بادل ہوں گے۔ اللہ نے یہ واقعات کیوں بیان کیے ہیں؟ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ ڈر جاؤ، جہنم سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ کی پکڑ سے ڈر جاؤ، اللہ کے راستے پہ آ جاؤ تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں جو میرے بندے ہیں، جو میرے ماننے والے ہیں، جو میری عبادت کرنے والے ہیں، جو خالص موحد ہیں، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور جو شیطان سے ہٹ گئے ہیں، جو غیر اللہ کی عبادت سے ہٹ گئے ہیں، وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، فرمایا لہم البشریٰ، ان کے لیے بہت بڑی مبارک ہے۔ اچھا یاد رکھیں یہ مبارک جو ہے ایک دنیا میں بھی مبارک ہوگی، جب موت کا وقت آئے گا اللہ کے فرشتے اتریں گے اور موحد اور مومن کو آگے کہیں گے، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اے ایمان والو مبارک ہو تمہارے لیے، اللہ نے وعدے کے مطابق جنت تیار ہے۔ اور فرمائیں گے کہ تم اس بات کا فکر نہ کرو، وہ جنت ایسی جگہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں جو کچھ مانگو گے تمہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد اسی طرح جب قبروں سے اٹھیں گے تو بشارت ہے، اسی طرح جب وہ جنت میں جائیں گے تو ان کے لیے بشارت ہے۔ فرمایا ان کو بتا دیں گے لہم البشریٰ فبشر عباد، میرے بندوں کو مبارک دے دو، میرے بندے وہ ہیں الذین یستمعون القول، جو میرے قرآن کو سنتے ہیں، میرے نبی کے فرمان کو سنتے ہیں اور پھر اس پر اتباع کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ ہیں عقل والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ مثال دیتے ہیں اومن حق علیہ کلمۃ العذاب، میرے محبوب جن پر میں نے فیصلہ کر دیا ہے جہنم کا، افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ اس کو چھڑا لیں گے جو جہنمی ہوگا؟ کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ عذاب دینا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اور اللہ چھوڑنا چاہے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے۔ فرمایا لیکن جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن الذین اتقوا ربہم، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے جنت میں اونچے اونچے محل بنائے ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے ان کے درجات اور محل اتنے اونچے ہوں گے یتراءون کما یتراء الکواکب فی الدنیا، جیسے دنیا میں آدمی ستاروں کو دیکھتا ہے کہ کتنے بلند ہیں، ایسے مومنوں کے محل جو ہے وہ جنت میں بلند ہوں گے، اور ان کے نیچے نہریں بہنے والی ہوں گی تجری من تحتها الانہار، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے۔ اور یاد رکھو لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دلائل دیتے ہیں توحید کے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں سے اللہ پانی کو اتارتے ہیں، پھر زمین کے چشموں میں اس کو چلاتے ہیں، پھر اس پانی سے تیرے لیے کھیتیاں اگاتے ہیں،
اور کھیتیاں مختلف رنگ کی ہوتی ہیں. پہلے دیکھو تو بالکل وہ ایک بیج ہوتا ہے، پھر اس سے ایک شاخ نکلتی ہے، پھر وہ سبز ہوتی ہے، پھر اس میں دانے لگتے ہیں، ثم یہی جو پھر وہ خشک ہوتی ہے. فتراہ مصفرا، تم دیکھتے ہو کہ اب پیلا پیلا رنگ ہو رہا ہے. ثم یجعلہ حطاما، پھر ہم اس کو چورا چورا کر دیتے ہیں. ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، اس میں نصائح ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں کہ تیرے سامنے کھیتی اگتی ہے، تیرے سامنے کھیتیاں تیار ہوتی ہیں، تیرے سامنے کھیتیاں کٹتی ہیں. یہی دنیا کی مثال ہے کہ آج دنیا کا جوبن ہے، پھر دنیا پہ بڑھاپا آئے گا، پھر دنیا پہ فنا آ جائے گی اور ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد فرماتی ہیں فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، وہ شخص جس کا سینہ ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے. اللہ جب سینہ کھول دیتے ہیں تو نور ایمان کی روشنی میں آ جاتا ہے. اور ایک کافر ہے جس کے دل پہ زنگ لگی ہے اور مہریں لگی ہے اور قساوت ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں پہ زنگ ہے. اولئک فی ضلال مبین، وہی کھلی گمراہی میں ہیں. پھر اللہ نے پھر قرآن کی، پہلے بھی ابتداء صورت میں قرآن کا ذکر تھا، انا انزلنا الیک الکتاب، اب پھر قرآن کا ذکر ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، وہ ذات ہے جس نے اتارا ہے قرآن جس میں بہتر سے بہتر بات ہے. مثانیہ، بار بار اس کو دہرایا گیا ہے. اور قرآن کی اثرات یہ ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے، طمانینت آتی ہے، تسکین آتی ہے، نرمی آتی ہے. اور میں یہی وہ بندے ہیں، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ قرآن اور میرا مدنی جو ہے ہدایت ہے، ان کی طرف ہدایت جس کو اللہ چاہتے ہیں تو کرتے ہیں. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اس وقت کیا حال ہوگا. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، جو قیامت والے دن جہنم میں اپنے چہرے سے آگ کو دفع کرے گا. ورنہ قاعدہ ہوتا ہے کہ آدمی ہاتھوں سے چہرہ بچاتا ہے، لیکن ہاتھ کافروں کے باندھے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ان کے گلے کے اندر، ان کے ہاتھوں کے اندر زنجیریں ہوں گی، سلاسل ہوں گے، اغلال ہوں گے. اب جب آگ میں ڈالا جائے گا تو گویا پھر منہ سے آگ کو جھیلنا ہے اور بچانا ہے. وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہا جائے گا کافروں اور مشرکوں کو کہ چکھو اس عمل کا، اس اعمال کا، اس عقیدے کی سزا جو تم نے دنیا میں کمایا ہے. کذب الذین من قبلہم، تم سے پہلے بھی بڑی بڑی قوموں اور امتوں نے تکذیب کی ہے، اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا. فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان پر اللہ کا عذاب ایسی جانب سے آیا کہ ان کو اچانک پتہ ہی نہیں لگا اور عذاب نے پکڑ لیا. قوم عاد پہ نظر ڈالو، قوم سمود پہ نظر ڈالو، قوم فرعون پہ نظر ڈالو، قوم لوط پہ نظر ڈالو کہ اللہ نے ان کو کیسے ہلاک کر دیا ہے. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی رسوائی کا عذاب دیا. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور اصل جو آخرت کا عذاب ہے وہ سب سے بڑا عذاب ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانے، اگر وہ سمجھتے کہ اللہ کے آخرت کا اور جہنم کا عذاب کتنا بڑا ہوگا. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، قرآن پاک میں ہم نے کھول کھول کے مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ نصیحت پکڑیں. قرآن عربی، پھر ہم نے قرآن عربی زبان میں اتارا ہے، مخاطب بھی عربی ہے، نبی بھی عربی ہے اور قرآن بھی عربی ہے. اور میرا قرآن ایسا ہے غیر ذی عوج، جس میں کوئی ٹیڑھی ٹیڑھ نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی الجھن نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی ٹیڑھا پن نہیں ہے. لعلہم یتقون، تاکہ قرآن پڑھ کے تم اللہ سے ڈرو. پھر اللہ نے مثال دی، ضرب اللہ مثلا رجلا، ایک بندہ ہے جس کے 4 مالک ہیں اور ملازم ایک ہے.
شرکاء متشاکسون، اور چاروں شریک جو ہیں بڑے جھگڑالو ہیں، وہ اس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اور ایک آدمی ایسا ہے اکیلا ہے، اس کا مالک بھی اکیلا ہے، اب خود بتاؤ وہ بہتر ہے کہ یا بہتر ہے؟ کیا مانے ایمان والوں کا تو مالک ایک ہے، ہر حال میں خدا ہے، دکھ میں بھی، سکھ میں بھی، نفع میں بھی، نقصان میں بھی، صحت میں بھی، بیماری میں بھی، رات میں بھی، دن میں بھی۔ اور مشرکوں کے تو ہر جگہ ٹھکانے ہیں، کبھی آگ کی پوجا ہے، کبھی سورج کی پوجا ہے، کبھی چاند کی پوجا ہے، کبھی ستاروں کی پوجا ہے، کبھی جانوروں کو پوجتے ہیں، کبھی سانپ کو پوجتے ہیں، کبھی کسی چیزوں کو، تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ میں کیا کبھی یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ اللہ نے بات واضح فرما دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے نہیں جانتے۔ پھر فرمایا انک میت وانہم میتون، میرے مدنی آپ پر بھی موت آئے گی اور ان پر بھی موت آئے گی، یعنی گزار لو دنیا کی زندگانی، آخر انجام موت ہے، اور موت کے بعد پھر قیامت ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر اللہ کے آگے جھگڑو گے اور اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اول ما یسأل، قیامت والے دن سب سے پہلے اس بندے کو پیش کیا جائے گا جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے، جس نے کسی مسلمان کا خون بہایا ہے، جس نے کسی بندے کو بے گناہ مارا ہے، سب سے پہلے اللہ اس سے حساب لیں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اول من یسأل عن الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلا سوال یہ ہوگا میرے بندے تم نے میری نماز ادا کی ہے کہ نہیں کی ہے، فرائض ادا کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھو نماز جو ہے یہ عبادت دین ہے، نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو گرا دیا اس نے گویا دین کو گرا دیا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ صلۃ العبد بین العبد و بین الرب، اللہ اور بندے کو جوڑنے والی چیز جو ہے نماز ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے الفرق بین المؤمن والکافر الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ، اسی طرح علماء حنابلہ، بڑے بڑے ائمہ اعلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد ہے یا عورت ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، بغیر عذر کے ایک نماز چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سارے امام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ بے نماز ہے، مرد بے نماز ہے یا بیوی بے نماز ہے، وہ فرماتے ہیں چونکہ ان میں سے ایک کافر ہو گیا لہذا نکاح بھی ختم ہو گیا، اور آئندہ جو اولاد ہوگی وہ بھی اولاد بھی زنا شمار ہوگی، چونکہ نکاح تو ختم ہو چکا ہے۔ مسلمان مرد یا مرد یا کافر عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بے نماز ہے اور وہ مر جائے، وہ کہتے ہیں لا یصلی علیہ، اس پہ جنازہ بھی نہ پڑھو، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو۔ اسی طرح حنابلہ رحمہ اللہ تعالی کے پاس اگر کوئی آدمی آ کے کہتا کہ میں نے حج بدل کرانا ہے اپنے والد کا، تو وہ پہلے پوچھتے تھے کیا تمہارا والد نماز پڑھتا تھا؟ اگر وہ کہتا نہیں، ان کا کافر ہے، کافر کے حج بدل کا کیا فائدہ ہے؟ حج بدل تو اس کا کیا جاتا ہے جو مسلمان ہو۔ یہ تو ہے کہ تین ائمہ جو ہے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کافر تو نہیں ہوتا لیکن اتنا بڑا گناہ ہے جو کفر تک لے جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ فاسق ہو جاتا ہے، فاجر ہو جاتا ہے، ایسا کام کر رہا ہے کہ یفضی الی الکفر، کفر تک لے جانے والا ہے۔ تو نماز جو ہے وہ اصل ہے، اس لیے قیامت میں پہلا سوال نماز کے بارے میں بھی ہوگا۔ اور اسی طرح طبرانی نے ایک حدیث میں ذکر فرمایا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال میاں بیوی سے ہوگا، بیوی اور خاوند اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی بیوی کے تمام اعضاء کو حکم دیں گے کہ بولو، بتاؤ تم نے کہاں کہاں خاوند کے خلاف خیانت کی ہے، کیونکہ خاوند کو تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس دن آنکھیں بھی بولیں گی، ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے، ٹانگیں بھی بولیں گی، اور ہر گناہ بتلائیں گی۔
اسی طرح اللہ حکم دیں گے خاوند کے اعضاء کو کہ تم بتلاؤ تم نے کہاں کہاں خیانت کی ہے اور تم نے اپنی بیوی کا کون کون حق ادا کیا ہے. تو صرف ایمان نہیں چھینا جائے گا، باقی ہر بات پہ سزا دی جائے گی. تو اس لیے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور پھر تم اللہ کے دربار میں جھگڑو گے. اسی طرح جہنم میں بھی جھگڑیں گے، کافر بھی جھگڑیں گے، مشرک بھی جھگڑیں گے، اور تابعین اور متبوعین بھی جھگڑیں گے. اسی طرح ایک قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے، اس کی تفسیر میں ہے کہ قیامت والے دن جب جہنمی جہنم میں جائیں گے شیطان سے بھی جھگڑیں گے کہ اے ابلیس ملعون، تم نے ہمیں برباد کیا، تم نے ہم سے شرک کروایا، تم نے ہم سے گناہ کروائے. شیطان کہے گا ٹھہرو پہلے بات سنو، میں نے تمہیں گمراہ کیا، میں نے تمہیں راستے سے ہٹایا. اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا، اللہ نے کتابیں اتاری، تم نے ان کی بات نہیں مانی، میری بات مان لی تو تم گناہگار ہو یا میں گناہگار ہوں؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے نفس کو ملامت کرو. عیش تم کرتے رہے، مزے تم کرتے رہے، اور آج لعنت مجھ پہ بھیج رہے ہو. میں نے تمہیں برائی کا کہا تھا لیکن پیغمبروں نے تمہیں اچھائی کا کہا تھا. میں نے تمہیں شرک کا کہا تھا، انہوں نے تمہیں توحید کا کہا تھا. میں نے تمہیں اعمال سیئے کا کہا تھا، انہوں نے تمہیں اعمال صالحہ کا کہا تھا. تم نے ان کی بات نہیں مانی، میری بات مان لی، تو اب کیوں مجھے تانے دیتے ہو؟ اور پھر میں بھی تو تمہارے ساتھ جہنم میں پڑا ہوں. اس لیے فرمایا کہ میرے محبوب سب نے مرنا ہے، سب نے قیامت میں آنا ہے، پھر سب کے جھگڑے اللہ کی دربار میں پیش ہونے ہیں. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. اور آج کے سبق میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ. اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ. اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور جب سچی بات آئی اس کو بھی جھٹلاتا ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ. اللہ پہ جھوٹ بولنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ارباب بناتا ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کے لیے اولاد بناتا ہے، جیسے یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصرانی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. مشرکین مکہ ابو جہل اینڈ کمپنی کہتی تھی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور ان سب سے ترقی ہمارے ملک کے جاہل نے کی ہے. انہوں نے خدا کے لیے بیٹا بنایا، بیٹیاں بنائی، بیوی بنائی. اے سب سے آگے نکل گئے، نے کہا نبی خود خدا ہے. قصہ ہی ختم. بیٹے بنانے کی کیا ضرورت؟ انہیں خود خدا بنا دیا. وہ تو بیٹا بنا دیا، انہوں نے کہا اللہ تو ہے لیکن اس کا بیٹا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے، عزیر علیہ السلام بیٹا ہے. الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد پیدا کی ہے. ان لوگوں نے تو یہ شرک کیا. ہمارے جاہل دیکھیں، ہمارے مشرک دیکھیں، ہمارے قبر پرست دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا لوگوں کو دھوکہ ہے، خود محمد مصطفیٰ خدا ہے. جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. وہ کہتے ہیں عرش پہ یہی خدا تھا جو مدینے میں مصطفیٰ ہے، اوپر بھی یہی تھا، نیچے بھی یہی ہے، یہ تو خود خدا ہے. اگر یہ خدا ہے تو پھر تمہارا رسول کون ہے؟ اگر یہ رسول ہے تو پھر خدا کون ہے؟ کلمہ کیا پڑھے؟ کوئی عقل تو کرو نا. کلمہ جو پڑھتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ. ایک دفعہ پڑھ لو، شاید مکے کا کلمہ جنت لے جائے. دل سے شوق سے پڑھے، ایسے زبانی کلمہ نہیں، اللہ کو منظور ہی نہیں ہوتا. بات وہ ہوتی ہے دل سے نکلے. لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب محمد تو خدا بن گئے تو رسول کدھر ہے؟ کوئی عقل کرو نا، آخر کلمہ جو محمد مصطفیٰ تو خود خدا ہو گئے، اور اگر یہ خدا ہے تو پھر رسول کون ہے؟ اور یاد رکھو کتنا بڑا الزام ہے کہ آسمانوں پہ خدا بن جاتا ہے، زمین پہ آ کے رسول بن جاتا ہے، اور ادھر کہتا ہے میں کھانے سے پاک ہوں، پینے سے پاک، بیوی سے پاک، اولاد سے پاک، اور یہاں حضور 9 شادیاں فرماتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، یعنی آسمانوں پہ خدا بن کے ان سے پاک ہو جاتا ہے، زمین پہ آئے تو پھر بیویاں بھی ہو جاتی ہیں، اولاد بھی ہو جاتی ہے۔ ایسا عقیدہ تو دنیا میں میرے خیال میں کسی کافر کا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اتنا بڑا ظالم کہ مجھ پہ جھوٹ بولتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، جب میں نے کہہ دیا کہ میں واحد ہوں، احد ہوں، صمد ہوں، لم یلد ہوں ولم یولد ہوں، نہ میری اولاد ہے نہ میرے والدین ہیں، اور میں واحد ہوں، جب کچھ نہیں تھا تو میں تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو میں ہوں گا، والأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب دنیا میں یہ آسمان و زمین نہیں بنے تھے تو ہمارا خدا کہاں تھا؟ روایات حدیث میں آتے آپ نے فرمایا فی اما، اور ایک روایت میں فی اما۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی ذات ہے، ایسا مقام، جب حج پہ آئے صفا مروا پہ چلے، مبارک ہو اللہ تم سب کو مبارک اور مقبول اور حج مبرور نصیب فرمائے، اللہ تمام آنے والوں کا حج منظور فرما دے، اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما دے، اللہ سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے، اللہ کسی کو بھی اپنے دروازے سے خالی نہ لوٹائے۔ جب میرے مدنی صفا مروا پہ چڑھے تو کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ وعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ، جس سے پہلے بھی کچھ نہیں جس کے بعد بھی کچھ نہیں، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ فی سحاب رقیق، ایک باریک قسم کا بادل تھا، اس کے بادل کے اوپر میرا اللہ ہے اپنی شان کے مطابق، کما یلیق بشانہ، پھر اللہ نے پانی پیدا کیا، عرش پیدا کیا، پھر عرش کو پانی پہ رکھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اب اللہ فرماتا ہے جب میں واحد ہوں، جب کائنات نہیں ہے تو میں ہوں، جب کائنات فنا ہو جائے گی تو میری ذات ہوگی۔ یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے، میرے ساتھ شریک بناتا ہے، کبھی بتوں کو شریک بناتا ہے، کبھی درختوں کو شریک بناتا ہے، کبھی چاند سورج کو شریک بناتا ہے، کبھی مردوں کو شریک بناتا ہے، مجھے بھی پکارتا ہے کہ یا اللہ یا اللہ، پھر نبی کو بھی پکارتا ہے یا رسول اللہ، پھر اولیاء کو بھی پکارتا ہے یا غوث اعظم، پھر پیروں کے نام لے کے بھی پکارتا ہے یا عبد القادر جیلانی یا معین الدین چشتی، مدد کن مدد کن۔ اب مدد مانگ رہا ہے، اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میرے اوپر جھوٹ بول رہا ہے؟ نبی ہے تو میری مخلوق ہے، ملائکہ ہیں تو میری مخلوق ہے، اولیاء ہیں تو میری مخلوق ہے، مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یاد رکھو مشرک سے بڑا ظالم کوئی نہیں، غیر اللہ کے پوجا کرنے والے سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اور غیر اللہ میں وہ صفتیں ڈھونڈ رہا ہے جو میرے اللہ کی صفات ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور فرمایا جب میں نے سچی کتاب اتاری، سچا نبی بھیجا، سچا دین بھیجا، سچ بھیجا، اس کی بھی تکذیب کرتا ہے، قرآن کو بھی نہیں مانتا، میرے نبی کو بھی نہیں مانتا، میرے فرمان کو بھی نہیں مانتا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین،
اللہ نے فرمایا میرا بدری پھر کیا جہنم نہیں ان کا ٹھکانہ، یعنی جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم ان کا ماوا ہے، جہنم ان کا مسوا ہے، جہنم ان کا گھر ہے، جہنم ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کے آیا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچ لانے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ یاد رکھو محمد بھی سچا، اللہ کا قرآن بھی سچا، اللہ کا دین بھی سچا، لانے والا بھی سچا، آسمانوں سے اتارنے والا بھی سچا، میرا بھیجنے والا رب بھی سچا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، پھر اس نے تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی پرہیزگار ہیں، یہی ڈرنے والے ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو چاہیں گے، جو چاہیں گے اپنے رب سے وہ ان کو ملے گا۔ جب مومن جنت میں ہوگا جو تمنا کرے گا وہ اس کو ملے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے نفس کی خواہش ہوگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے مومن جنت میں کھڑا ہوگا، دیکھے گا ایک پرندہ اڑ رہا ہے جنت میں، بڑا خوبصورت پرندہ ہے، دل میں خیال آئے گا کہ مولا بڑا خوبصورت پرندہ ہے، اس کا گوشت کیسے ہوگا، اس کا گوشت کے کباب کیسے ہوں گے؟ ابھی تمنا کرے گا کہ ملائکہ لے کے حاضر ہو جائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو چاہو گے ملے گا، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اور یاد رکھو جنت میں وہ نعمتیں بھی ملیں گی جو بندے کے دماغ میں بھی نہیں، بندے کے عقل میں بھی نہیں ہے۔ میرے پاک نبی نے 3 جملوں میں انتہا فرما دی، فرمایا جنت میں ایسی نعمتیں ہیں ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ اس لیے فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون، لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین۔ اللہ فرماتے یہ جنت کی نعمتیں بدلہ ہے ان کا جو نیک عمل کرنے والے محسنین۔ یاد رکھو محسنین مانا خالص عمل کرنے والے، ایک اسلام کا درجہ ہے، ایمان کا درجہ ہے، احسان کا درجہ ہے، سب سے اونچا احسان کا درجہ ہے کہ ایسے عبادت کرے گویا خدا کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ مٹا ڈالیں گے ان سے اگر انہوں نے کوئی بھیڑا کام کیا ہے، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کو بدلہ دیں گے، ثواب دیں گے ان کاموں کا جو انہوں نے دنیا کے اندر اچھے کام کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بدلہ دیں گے، اور جو ان کی غلطیاں ہیں گناہ ہیں اللہ معاف کر دیں گے، اللہ ان کو مٹا ڈالیں گے۔ دعا کر اللہ ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے اور اپنی رحمت سے جنت نصیب فرما دے۔ کہتے جی کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کے واسطے سے دعا مانگی تھی، پھر دعا قبول ہوئی۔ یہ ایسے جھوٹ ہے جو ابھی کہے کہ دن ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ دیکھو ایک بات یاد ہے کہ آدم نے جو دعا مانگی ہے وہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔
اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب ہم راضی ہو گئے فتلقى آدم من ربه بکلمات، پھر ہم نے دعا سکھلائی. جب راضی ہوتے ہیں نا تو لکھنا بھی خود سکھلا دیتے ہیں، مانگنا بھی خود سکھلا دیتے ہیں. فرماتے ہم نے آدم کو دعا سکھلائی، ہم نے ان کے دل میں ڈالی، ہم نے القاء کیا. وہ دعا کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا ہے، اس میں کہاں وسیلہ ہے؟ تو دعا قرآن میں موجود ہے. خدا کے قرآن پر تو الزام نہ لگاؤ. اللہ نے آدم کی پیدائش کا ذکر کیا، اللہ نے آدم کو اسماء سکھلانے کا ذکر کیا، اللہ نے آدم کو مسجود الملائکہ بنانے کا ذکر کیا، اللہ نے آدم سے بیوی پیدا کرنے کا ذکر کیا، جنت میں رہنے کا ذکر کیا، ایک درخت سے کھانے سے منع فرمایا. کھانے کے بعد جب کپڑے اتر گئے اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا، صرف وسیلے والی بات کا ذکر نہیں فرمایا. کیا وجہ ہے؟ خدا کے بندے ایسے جھوٹی روایات کو عقیدے میں حجت بناتے ہو، عقل کرو. کہتے جی کہ حج پر جانے سے پہلے اگر ہم لوگ 8 تاریخ کو انشاءاللہ حج کا احرام باندھ لیں اور طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لیں، ٹھیک ہے. واپس آنے کے بعد آپ طواف کریں گے، صفا مروہ نہیں دوڑیں گے، لیکن یہ گنجائش ہے. یعنی آدمی بیمار ہے، بوڑھا ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ورنہ حضور پاک نے تو واپس آ کے دوڑی ہے نا. افضل تو یہی ہے نا کہ واپس جب آپ آئیں طواف زیارت بھی کریں اور صفا مروہ بھی دوڑیں. اچھا پھر ویسی بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے. آپ کب دوڑیں گے؟ 7 کو، 6 کو، کیونکہ 7 کی شام کو تو آپ نے مینا چلا جانا ہے نا. آپ 6 کو تو اس وقت رش ہوگا، حرم میں کون سا حرم خالی پڑا ہوگا کہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا. یعنی ایک رگڑا ہم جاتے ہوئے بھگتے ہیں، ایک آتے ہوئے بھگتے ہوئے. عقل مندی ہے بھلا؟ ایک دفعہ کیوں نہ بھگتے ہیں؟ کوئی عقل سے بھی تو کام لو نا. کوئی حرم خالی پڑا ہوگا؟ اللہ کے بندے آرام سے مینا جائیں، واپس آئیں، طواف کریں، صفا مروہ دوڑیں، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ پہلے دوڑنے کے بجائے جن لوگوں نے حج کے بعد 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن مکے میں رہنا ہے وہ بعد میں دوڑ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. صفا کے لیے تو کوئی وقت نہیں ہے. اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے وضو نہ رہے تو بغیر وضو بھی جائے، لیکن افضل یہ ہے کہ وضو کے ساتھ. اگر فجر کی نماز کھڑی ہو گئی، ہم مسجد میں داخل ہوئے، آپ نماز میں شامل ہو جائیں. جب سلام پھر جائے 2 رکعت سنت کھڑے ہو کے پڑھ لیں یا سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. یہی میں نے کہا نا کہ عورت اگر شوہر نوازی عورت بے نماز ہے، امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو کافرہ ہے، کافرہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح ختم ہو گیا. اور مجھے سمجھ نہیں آتی بھی عورت تمہارا کھانا پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، بچے جنتی ہے، صرف نماز نہیں پڑھتی تمہارے کہنے، اس کا مطلب ہے تم ٹھیک نہیں ہو. وہ ہر کام تو تمہارے کہنے سے کر رہی ہے، تمہاری اولاد بھی پیدا کر رہی ہے ماشاءاللہ، تمہارے کھانے بھی ہیں، ناشتہ بھی ہے، دوپہر کے کھانے ہیں، کپڑے استری ہوتے ہیں، تولیہ نیا لٹکا ہوا ہوتا ہے، صرف تمہارے کہنے سے نبھا دی. اس کا معنی ہے تم ٹھیک نہیں ہو. بہرحال فوراً توبہ کرو اور اپنے گھر والوں کو نمازی بناؤ. قیامت والے دن صرف تم سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھ، کلکم مسئول عن رعیتہ، تمہاری بیوی، بچے، اولاد، تمہارے ملازم. اگر تم ملا نہ ہو، فیکٹری ہے، ملازم نماز نہیں پڑھتا، تم جہنم میں جاؤ. تم 1 دن کی تنخواہ کاٹ دو، دیکھو پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. تم ان کو 1 مہینے کا بونس زیادہ دے دو سال میں، دیکھو نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں. بس کا معنی ہے تم نہیں پڑھانا چاہتے، کیونکہ خود بے نماز ہے، ان کا کیا فکر کرے. جنگل میں اگر کی طاقت والے جانور نے کمزور کو پکڑا ہے، اس کو بھی قیامت میں حساب ہوگا.
اللہ دونوں کو کھڑا کریں گے، بدلہ دیں گے اور اس کے بعد پھر حکم دیں گے کہ مٹی ہو جاؤ، کونو ترابن، پھر سب مٹی ہو جائیں گے۔ اسی وقت کافر دیکھے گا نا کہ یار جانور تو بچ گئے، مٹی ہو گئے۔ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا یار کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ اگر جدے میں رہتی ہے عورت حج کے لیے آئے گی، حج افراد ہے، حج کی کوئی بکری نہیں اس پر، نہ اپنی نہ بچوں کی۔ میں نے ذی القعدہ میں عمرہ کیا ہے، اب حج بدل کرنا ہے، حج افراد ہوگا آپ کا، چونکہ آپ نے عمرہ کسی اور کا کیا، اپنا نہیں کیا۔ میرا لڑکا ہے، میرا بھائی، صحابہ کے کتنے پیارے پیارے نام ہیں، انبیاء کے کتنے پیارے نام ہیں قرآن میں، کوئی نام رکھ لو۔ لیکن نا یوسف ہے، اسحاق ہے، ابراہیم ہے، یعقوب ہے، اسماعیل ہے، ادریس ہے، الیاس ہے، ذوالکفل ہے، الیسع ہے، کتنے نام ہیں؟ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، بلال ہے، صہیب، کوئی نام رکھ لو۔ اگر میں عمرہ کر کے امہات المومنین کو ثواب پہنچاؤں، بالکل اللہ ثواب دیں گے۔ کوئی مر گیا اس کو پہنچے، اس کے لیے بھی ہوگا۔ غیر محرم کے لیے تم کیوں کرو بھائی؟ تمہیں کیا تکلیف ہو گئی ہے غیر محرم کے لیے کرنے کی؟ تم پہلے اپنی تو گناہ بخشواؤ۔ تندرست آدمی ہے یا کوئی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ سے یا جعرانہ سے جو چاہے عمرہ کر سکتا ہے۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے کسی عالم سے سوال کرے، وہ جواب دے، دلیل نہ مانگے اور مان لے۔ کہتے تھے کہ احرام میں لاسٹک ڈال دیتے، بالکل ناجائز، وہ تو سلائی ہو گئی نا، لاسٹک ڈالو، بٹن لگاؤ، صحیح کے حرام ہے، ناجائز ہے۔ جب ہم پگڑی باندھتے ہیں تو صحیح پیشانی نہیں لگتی، تو آپ پگڑی یعنی پیشانی پہ باندھتے ہیں، پگڑی تو یہاں ہوتی ہے، کیوں پیشانی نہیں لگتی؟ نیت خراب ہے تو بہانے بہت۔ ساری زندگی حضور پاک نے پگڑی کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو پیشانی نہیں لگتی تھی آپ کی زمین پر؟ کوئی عقل کرو، کیوں ایسی باتیں بناتے ہو؟ تم نے انگریز کا فیشن رکھا ہوا ہے کہ سر پہ کپڑا نہیں پہننا، بڑے بڑے نمازی تہجد گزار ہیں، طواف کرتے ہیں، سر ننگا ہے، کس کا فیشن ہے؟ خدا کا خوف کریں۔ کبھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ حرم میں، بازار میں، ما سوائے احرام کے کبھی سر ننگے نہیں چلے۔ اگر شوال میں کوئی عمرہ کرے، حج کوئی لازم نہیں بھائی، خدا کے لیے مسئلہ سمجھو، زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے، پھر کوئی لازم نہیں۔ 100 عمرہ کرو۔ اگر کسی نے حج کر لیا پھر کہا اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے، جائز ہے۔ اگر حج کے دوران میں سردی آ جائے، کمبل لیٹ سکتے ہیں، سر پہ نہ ڈالیں، باقی سارے بدن پہ ڈال لیں۔ اور خیر ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، سردی ہو بھی جائے نا، یہ حاجیوں کی جو گرمی ہوتی ہے نا، ماشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا، فکر نہ کرو۔ حاجی صاحبان کے ماشاءاللہ بڑے گیس ہوتے ہیں، بڑی گرمیاں ہوتی ہیں، فکر نہ کریں آپ۔ سردی کیا ہوتی ہے؟ تو آدمی احرام بھی اتار کے بیٹھا ہوتا ہے، جہاں 30 لاکھ بندہ بیٹھا ہو، سردی کہاں بھی آ جاتی ہے جناب؟ کوئی ڈر نہ کرو، اللہ نے بلایا ہے، اللہ رحمت کرے گا۔ ویسے کپڑا ڈال لو، کوئی منع نہیں۔ حج تمتع جدے والے کے لیے نہیں ہوتا، وہ میقات والے سے ہوتا ہے۔ حج تمتع جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آفاقی میقات کے باہر سے آتے ہیں۔ جدے والا ہے، مکے والا ہے، سب حج افراد ہے۔ اگر ایک آدمی نے طواف میں کندھا نہیں نکالا، دوسرے چکر میں خیال آیا نکال لیا، کوئی بات نہیں، نہیں بھی نکالا کوئی بات نہیں، سنت ہے، ثواب نے ملا تو کوئی بات نہیں۔ اگر کسی نے حالت احرام میں ایک ایسا بسکٹ کھا لیا جس میں خوشبو ہوتی ہے تو 1-2 ریال خیرات کر دیں۔
کہتے جی کہ ہم جب پہلے طواف کے لیے آئے تو معلم ہمارے ساتھ تھے، اس نے نیت نہیں کروائی، طواف شروع کر دیا تھا۔ جب ادھر آئے تھے نیت تھی تو آئے تھے، نیت نہ ہوتی تو گھر چلے جاتے، ادھر کیا کرنے آئے تھے؟ اور نیت کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ لازمی زبان سے کہے کہ میں نیت کرتا ہوں طواف 7 چکر برائے خدا بوقت عشاء، یہ کہاں ہے؟ آیا بسم اللہ اللہ اکبر بس ختم۔ نیت ہے تو ادھر جا رہے ہو نا اللہ کے بندے۔ اگر کسی ڈپٹی کے لیے بندہ جاتا ہے، بریدہ جاتا ہے، قصیم جاتا ہے، ریاض جاتا ہے، عمرہ نہیں کرتا، کوئی حرج نہیں۔ آپ کی چچی نے آنا تھا، نہیں آئے، آپ حج بدل کر سکتے ہیں، عمرہ کریں، حج کریں، جو آپ کی ہمت ہو وہ کریں۔ بہت عمرے کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں آپ نہ کیا کریں، آپ چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کریں۔ آپ نے عمرہ کرنا ہے، مسجد عائشہ سے احرام بند ہو، جیرانہ سے بند ہو، عرفات سے بند ہو، شمیسی سے بند ہو، یعنی حد حرم کے باہر جا کے احرام بند ہو۔ میں نے عمرہ کیا ہے تو رمضان کے بعد آپ 1 بکری رکھیں گے، اگر پیسے نہیں ہیں 10 روزے رکھ لینا۔ بہرحال اگر کسی ہندو نے زمزم مانگا ہے آپ دے سکتے ہیں۔ میں نے 1 طلاق بیوی کو دے دی، پھر میں نے رجوع کیا، لیکن رجوع کرنے سے 1 دن پہلے دوسری طلاق دے دی، تو کام پکا ہو گیا، 2 طلاقیں ہو گئی۔ رجوع کس بات کا کیا پھر آپ نے؟ میرے دادا دادی نمازیں نہیں پڑھتے تھے تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک ان کا حج کر سکتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں کرنا چاہیے۔ آپ حج کریں، دعا مانگیں، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ بچیوں کے رشتے اللہ سب کے آسان فرمائے۔ ویسے اللہ کا نام ہے یا جامع یا لطیف، یا جامع یا لطیف، 111 دفعہ یا جتنا ہو پڑھتے رہیں، دعا کریں اللہ آسان کر دیں۔ یا جامع یا لطیف۔ ہم نے عمرہ کر لیا ہے، اب 25 کو ہم نے مدینہ جانا ہے، 5 دن حج کو واپسی ہے، تو وہاں سے واپس آتے ہوئے آپ جو بھی نیت کرنا چاہیں آپ یعنی حج کی نیت بھی کر سکتے ہیں، صرف قران نہیں کر سکتے کیونکہ آپ عمرہ کر چکے ہیں پہلے۔ قران ہوتا ہے عمرہ حج ملا کے کیا جائے۔ موبائل مجھے ملا ہے، رکھو کھول کے، جس کا ہے وہ بیچارہ گھنٹی ونٹی کرے گا، اس سے پھر بات کو واپس کر دینا بس۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ واجب الطواف ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک وہ سنت ہیں۔ یہ بے وقوفی ہے لوگ، 2 نفل کس بات کے ہیں بھائی؟ وہ طواف اگر نفلی بھی ہو جب شروع کر دیا واجب ہو گیا۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نہیں آپ وزٹ پہ آئے ہیں بالکل حج کر سکتے ہیں، اب ایکسٹینشن لے لیں، حج کریں، کوئی منع نہیں، بالکل حج کریں۔ اتنا حج قریب آ گیا ہے، ویزا بھی موجود ہے، تو پھر کیوں معروم ہوتے ہیں آپ؟ باقی رہ گئی کعبۃ اللہ کی تفصیل، تو آپ کتاب ہے اس کا نام ہے تاریخ مکہ، ایک کتاب ہے تاریخ کعبہ، وہ لے لیں، ساری تفصیل اس میں ہے۔ بیوی نمازی ہے، شوہر نمازی، وہی بات ایک ہے نا بھائی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ کافر ہے، باقی ائمہ کے نزدیک فاسق فاجر ہے۔
بیوی بالکل شوہر کی اطاعت کرے لیکن ساتھ اس کو نماز کے لیے بھی کہتی رہے تاکہ وہ تو قیامت میں نہ پکڑی جائے نا۔ آب زمزم کے لیے یہ لوگوں نے جاہلیت ہے ایک مسئلہ بنا رکھا ہے کہ زمزم کھڑے ہو کے پیو۔ کس نے کہا ہے کھڑے ہو کے پیو؟ یہ بالکل من گھڑت مسئلہ ہے، بات کو سمجھیں۔ زمزم بھی ایک پانی ہے، جیسے باقی بیٹھ کے پیتے ہو یہ بھی بیٹھ کے پیو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کھڑے کھڑے زمزم پی لیا تو گناہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ جب زمزم پیو تو کھڑے ہو جاؤ۔ اور بعض محدثین فرماتے ہیں حضور پاک نے اس لیے کھڑے ہو کے پیا تھا، آپ کنویں پہ کھڑے تھے، نیچے پانی تھا، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، وہ عذر تھا۔ تو مانا بہرحال یہ ہے کہ اگر کسی نے کھڑے کھڑے زمزم پی لیا یا کھڑا تھا کسی نے زمزم دے دیا پی لیا، گناہ نہیں ہوگا۔ ورنہ زمزم بھی بیٹھ کے پیئیں یا کھانا بھی بیٹھ کے کھائیں، ہر پانی بیٹھ کے۔ لوگوں نے مسئلے بنا رکھے ہیں، زمزم آئے کھڑے ہو جاؤ، تازیہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ، پیر آئے تو کھڑے ہو جاؤ، سارے گھرنتو مسئلے ہیں۔ زمزم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز کے لیے بیٹھ جاؤ، یہ مسلمان ہے۔ اذان ہو رہی ہے کہے کہ چپ مت بولو، کھڑے۔ اذان نہیں ہو رہی بے ادب آدمی، جب اذان ختم ہوگی بدبخت گھر چلا جائے گا۔ نہ اذان کا ادب ہے نماز نہیں پڑھتا، مسجد کا ادب ہے اندر آئے تو پاؤں جلتے ہیں، زمزم کا ادب ہے، غلاف کعبہ کا ادب ہے طواف نہیں کرتا۔ یہ تو جاہلیت ہے، لوگوں نے خود کھڑے ہوئے ہیں مسئلے۔ طواف میں ہر حال 7 چکر ہیں، یاد رکھو، کیونکہ میرے آقا محمد مصطفیٰ نے 7 چکر لگائے۔ طواف ودا ہو، واجب ہو، نفل ہو، فرض ہو، 7 چکر۔ اگر نماز جنازہ کھڑا ہو گیا، 2 تکبیریں امام کہہ چکا ہے، آپ مل جائیں، جب امام سلام پھیر لے آپ جلدی جلدی اللہ اکبر السلام تکبیریں کہہ دیں، بس جتنی تکبیریں رہ جائیں وہ، لیکن اس میں کھڑے نہ رہنا کہ جنازہ قبرستان پہنچ جائے، حاجی کھڑا ہے اللہ اکبر، وہ ناجائز ہے۔ امام جنازہ تو کیا، کس سے تکبیریں کہہ رہے ہو؟ حاجی ہے نا ہمارے، نیت کرنے جو کھڑے ہوتے ہیں نا جی 4 رکعت نماز عشاء بروز جمعہ بوقت 7:45 بجے، پیچھے اس امام کے اللہ، امام فاتحہ پڑھ کے نیت کر رہا ہے بدبخت۔ اللہ کے بندے اب کس نماز کے لیے کھڑے ہیں ہم؟